بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارکر ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک پراسرار بچے کی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ یہ پراسرار بچہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ تو دوستو، ترکی کے شہر ادرنہ کے مکین ایک سبزی فروش کے 9 بچے تھے، جن میں سے ایک بچے کی عمر 4 سال تھی اور اس کا نام اسماعیل تھا، مگر یہ 4 سال کا بچہ اپنے نام اور وجود کو جھٹلاتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل نام عبد سوزولمس ہے اور وہ ایک دولت مند سوداگر ہے۔ قصہ یوں ہے کہ اسماعیل کی پیدائش سے 6 سال قبل عبد نامی ایک امیر تاجر، جو خود 5 بچوں کا باپ تھا، بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ عام حالات میں تو اس کے دعوے کو اس طرح جھٹلایا جا سکتا ہے کہ بچے کے ذہن پر خواب کا شدید اثر ہے یا یہ بچہ شرارت کے خیال سے کوئی ڈرامہ کھیل رہا ہے، مگر وہ تمام لوگ جو حقائق سے آگاہ ہیں اور جنہوں نے جان فشانی سے سارے معاملے کی چھان بین کی اور تحقیق کی ہے، انہوں نے اسماعیل کے دعوے کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عابد سوزولمس اپنی موت کے بعد اس بچے کے روپ میں دوبارہ جنم لے کر دنیا میں لوٹ آیا ہے۔ اس عجیب و غریب کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اسماعیل کی عمر صرف 18 ماہ تھی۔ اسماعیل کی والدہ نے اسے اس کا نام رٹانے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ان کا بچہ اپنا نام جان جائے اور اس کا نام اس کی زبان پر چڑھ جائے اور وہ اسے پیار سے اسماعیل اسماعیل پکارتی، مگر اسماعیل جو پلنگڑی پر لیٹا ہوتا جواب دیتا، میں عابد ہوں، عابد سوزولمس۔ اس پر والدین پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ عابد سوزولمس کے نام سے بھی واقف نہ تھے، مگر ایک دن ان پر یہ راز فاش ہوا۔ اس حیران کن راز سے خود اسماعیل نے پردہ اٹھایا تھا، جس کی عمر اس وقت صرف 2 سال تھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح 3 آدمیوں نے اس کے اسٹیبل میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور کس طرح ظالموں نے اس کی حاملہ بیوی حسی اور عصمت نامی 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس وقت اسماعیل کا ماموں بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے ڈانٹا کہ بکواس بند کرو۔ اسماعیل کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ اس نے مجروح لہجے میں اپنے ماموں سے کہا، تم انتہائی ناشکر انسان ہو۔ ایک زمانے میں تم میرے ملازم رہے ہو، اس زمانے میں میں نے تمہارے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا تھا۔ اسماعیل کا ماموں چونک گیا، کیونکہ ایک زمانے میں واقعی عابد کا ملازم رہا تھا اور عابد نے اس پر کئی احسانات کیے تھے۔ اس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور اسے پتہ چلا کہ واقعی آج سے 6 سال پہلے عابد اور اس کے بچے اسی حالت میں قتل کیے گئے تھے جیسے اسماعیل نے بتائے تھے۔ اسماعیل کے والدین بہت پریشان تھے۔ بات پھیل گئی۔ کچھ لوگ یقین کرنے کے لیے اسماعیل کو اپنی تحویل میں لے کر میلوں دور اس جگہ پر پہنچے جہاں کبھی عابد رہا کرتا تھا۔ اسماعیل نے عابد کی 17 سالہ بیٹی گلسرین کو پہچان کر گلے سے لگا لیا اور بڑے اضطراری لہجے میں اس سے پوچھا، میری بچی، تم کیسے ہو؟ پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ میں نے اسے اس لیے طلاق دی کہ میری دوسری بیوی تمہیدی بہت خوبصورت تھی اور میری پہلی بیوی کے ہاں کوئی اولاد بھی تو نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے نگرانوں کو ساتھ لیے ایک کمرے میں پہنچا، تفصیلات بتاتا رہا۔ پھر وہ اسٹیبل میں پہنچا اور انہیں وہ جگہ دکھائی جہاں پہلے جنم میں اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ
31 जनवरी 1956 का दिन था जब मुझे कत्ल कर दिया गया। इससे चंद दिन पहले मुस्तफ़ा और रमज़ान नामी दो भाई एक तीसरे आदमी बिलाल की मैयत में मेरे पास आए और काम की ख्वाहिश की। मैंने उन्हें बाग में काम करने के लिए मुलाजिम रख लिया। जुम्मे के दिन रमज़ान ये कहकर इस्तबल में ले गया कि एक घोड़ा बीमार है। जब मैं झुक कर घोड़े को देख रहा था तो उन्होंने मुझ पर वार किया और फिर दूसरा वार, जिससे मैं जान बर न हो सका। उसके बाद इस्माइल अपने निगरानों को साथ लेकर एक कब्र के करीब गया और बोला, मुझे यहाँ दफनाया गया था। ये ऐसे नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ थे जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। इस्माइल की एक एक बात हकीकत से मुताबिकत रखती थी। पुलिस के रिकॉर्ड में इसके कत्ल की जो फाइल मौजूद थी, इसमें दर्ज तमाम वाक़यात भी इसके बयान की तायीद करते थे। आबिद के कातलों के नाम बिलाल, रमज़ान और मुस्तफ़ा ही थे। उनमें से बिलाल और रमज़ान ने फांसी पाई। मुस्तफ़ा मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में मर गया। 4 साल की उम्र का ये नन्हा सा बच्चा, जिसे लोग इस्माइल कहते हैं लेकिन जो ख़ुद को आबिद सोलो लम्स कहलाने पर मुसर है, दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात के लिए एक ला यनहल मुअम्मा बनकर रह गया है, क्योंकि वो ख़ुद को इस्माइल मानने पर तैयार नहीं होता। तुर्की के डॉक्टरों के अंजुमन के सदर डॉक्टर रिफात का कहना है कि मैं इस बात को पूरे यकीन वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये बच्चा एक्टिंग नहीं करता। कोई भी 4 साला बच्चा अपने जहन में इतने वाक़यात न तो महफूज रख सकता है और न ही उसे ये वाक़यात रटाए जा सकते हैं। 4 साला इस्माइल के लिए ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात वो होते हैं जब वो साबका आबिद के बच्चों के पास बैठा होता है। उस लम्हे इसकी ज़हनी कैफियत बड़ी अजीब और मसरूर कुन होती है, जैसे वो उसके अपने बच्चे हो और उन्हें बुज़ुर्गों के अंदाज में प्यार करता और डांटता है। एनी यार्गली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मेनो लेनन ने जो इसकी शोहरत सुनकर ख़ास तौर से देखने आए, उसने कहा कि गो मेरे पास इस बात के 44 सबूत मौजूद हैं कि 4 साला इस्माइल साबिका मरहूम ताजर आबिद है, लेकिन मैं ये इस बात की कोई साइंटिफिक तवज्जो पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये कभी तस्लीम नहीं करता कि इंसान दूसरा जन्म लेकर दुनिया में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये नाकाबिल यकीन सच्ची कहानी थी जो इस्माइल की थी। अगर आपको ये सच्ची और हकीकत पर मबनी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।